تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اچھا بھائی، یہ ہماری مجلس کا یہ آخری سوال ہے۔ کسی بہن نے سعودی عرب سے سوال کیا ہے۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کی صورت میں عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے، تو ان ماہ کا حساب چاند کی تاریخ سے دیکھا جائے گا یا 30 دن شمار ہوں گے ہر مہینے کے اعتبار سے؟ جی بہن، آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ اکثر عورتیں ان سوالات میں بڑے الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مردوں کے اندر بھی یہی بات ہے، عورتوں کے اندر بھی یہی بات ہے۔ عدت کے سلسلے میں عورتوں کے اندر تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کس تاریخ کے اعتبار سے، کس دنوں کے اعتبار سے عدت کی جائے۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ کا جہاں حکم ہے وہ قمری اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے، شمسی اعتبار سے نہیں۔ یعنی چاند کی تاریخ سے جو بھی حکم لگایا جاتا ہے، جیسے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر چاند کے اعتبار سے ترتیب بنائے، عدت گزارے گی تو چاند کے اعتبار سے گزاریں گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ قمری اعتبار سے عدت گزاریں گی، شمسی اعتبار سے نہیں۔ شمسی اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انگریزی تاریخ لیں تو دوسرے دن اس کی تاریخ شروع ہوگی۔ اگر آپ قمری اعتبار سے لیں گی، چاند کی تاریخ سے لیں گی، تو جیسے مغرب ہو گیا تو پھر مغرب کے اعتبار سے پھر وہاں سے اسلامی دن شروع ہوگا۔ تو بہرحال عدت کی جہاں تک کا مسئلہ ہے وہ چاند کی تاریخ سے عدت کی ابتدا شروع ہوگی۔ تو اس کا گزارنے کا طریقہ کیا؟ اگر کوئی عورت کا شوہر چاند کی پہلی تاریخ میں اگر کسی شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مثال کے طور پر شوال کی 1 تاریخ کو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ عدت کس طرح گزارے گی؟ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، ایک ایک دن گنتے گنتے، چاہے وہ چاند کی تاریخ کا مہینہ 29 کا ہو یا 28 کا، یعنی 20/8 کا مہینہ ہو یا 20/9 کا مہینہ ہو، 4 ماہ 10 دن مکمل اس کو چاند کے حساب سے عدت گزارنا ضروری ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو، چاہے مہینہ 28 کا ہو یا مہینہ 30 کا ہو، تو پورے مہینے کیا ہوں گے؟ اگر 28 کا مہینہ ہے تو پھر بھی اس کو 4 ماہ 10 دن گزاریں گی۔ اگر 29 کا مہینہ درمیان میں آ گیا تو پھر بھی 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ اگر 30 کا مہینہ آ گیا تو مہینوں کے حساب سے وہ عدت گزارے گی۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے ہو گئے۔ تو پھر شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، پھر اس کے بعد پھر 10 دن پھر ایک گزارے گی، ایک 10 دن گزارے گی، تو پھر درمیان کے پورے مہینوں کے اعتبار سے اس کی ترتیب ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو مہینوں کے حساب سے وہ عدت گزارے گی۔ اگر شوہر کا انتقال 1 تاریخ کو نہیں بلکہ 2 تاریخ کو ہو گیا، 3 تاریخ کو ہو گیا، چاند کی کسی بھی 1 تاریخ کے بعد درمیان میں کبھی بھی انتقال ہوا ہے، تو وہاں مہینوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہاں دنوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی پورے مکمل 130 دن، 4 ماہ 10 دن مکمل 130 دن کا حساب کرتے ہوئے اس کو عدت گزارنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کے سوال میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اگر کسی شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو پھر وہاں مہینوں کا اعتبار کرتے ہوئے عدت گزارے گی۔ اگر 1 تاریخ کے بعد اگر کبھی بھی انتقال ہوا ہے تو پھر وہاں مہینوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہاں دنوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ 130 دن مکمل، 130 دن، 4 ماہ 10 دن، اس کو مکمل 130 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ تو کہ امید ہے کہ بہن آپ کو یہ سوال کا جواب مکمل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اسی کی زمین میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے مستورات کے اندر عدت گزارنے کے سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی۔ دیکھیں، عدت گزارنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض مستورات کو ہم دیکھتے ہیں کہ عدت گزارنے کا مسئلہ آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت 40 دن گزارے پھر ختم، 40 دن کے بعد عدت ختم کر دیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک چیز، بعض عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر اگر کسی عورت کو طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے، یا اگر کوئی شوہر ظالم تھا، انتقال ہو گیا تو عدت گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت اس نے میری زندگی میں کیا کیا، میں اس کے لیے عدت گزاروں؟ میں عدت ہی نہیں گزاروں گی۔ تو بہرحال عورتیں عدت نہیں گزارتی، یہ اللہ کا حکم توڑنے کے برابر ہے، اور عورتیں جتنے دن عدت میں نہیں بیٹھیں گی وہ سارے گنہگار ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر عورت 4 ماہ عدت گزارے بغیر یا طلاق شدہ ہے تو پھر وہ 3 ماہواری عدت گزارے بغیر، یا ماہواری نہیں آتے 3 مہینے عدت گزارے بغیر
اگر کوئی عورت اگر گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور کام کاج میں چلے جاتی ہے اور وہ عدت میں نہیں بیٹھتی ہے تو جتنے رشتہ داروں کو علم ہونے کے باوجود بھی اس کو نہیں روکتے وہ سب گنہگار ہوں گے اس میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر کوئی عورت ہے بیوہ ہے اگر وہ عدت گزارنا اس کے لیے دشوار ہے یعنی وہ اس کے لیے گھر میں کوئی کھانا وغیرہ نہیں پہنچا سکتا اور اس کی ترتیب بھی ہے. اگر کوئی اس عورت کے بیوہ کا شوہر کا انتقال ہو گیا عورت کا اگر اس کے پاس کوئی گھر میں کمانے والا نہیں پہلی بات دیکھا ہے اس کا بیٹا ہے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری سنبھالے گا. اگر بیٹا نہیں سنبھال رہا ہے تو بھائی بہن سنبھالیں گے. بھائی بہن نہیں سنبھال رہے تو خاندان میں کسی آدمی کو کفالت ضروری ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری سنبھال کر کہے میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں کہ تم عدت گزارو. یہ کہے اگر خاندان والے بھی ذمہ داری نہیں لے رہے تو پھر محلے کی مسجد والوں کی ذمہ داری ارد گرد والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس عورت کی حفاظت کرے. اسے کہے کہ ہم تمہارے خرچہ چلائیں گے 4 ماہ 10 دن یا 3 ماہ جو عدت کے ہوں گے ہم آپ کی ذمہ داری اٹھائیں گے آپ عدت میں بیٹھیں. اگر یہ لوگ بھی اگر ذمہ داری نہیں سنبھال رہے تو پھر گنہگار ہوں گے. اگر عورت پھر مجبور ہو کر گھر سے باہر نکلی کام کاج کے لیے اگر نکل رہی کہیں جا رہی ہے کام کے لیے تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے دن میں صبح صادق کے بعد یعنی فجر کے بعد نماز پڑھ کر نکلے گی تو پھر رات میں مغرب سے پہلے گھر میں اس کا داخل ہونا ضروری ہے. اگر وہ مغرب سے پہلے گھر میں نہیں آئیں گی تو پھر گنہگار ہوں گی. کسی بھی طریقے سے رات اس کو گھر میں گزارنا ضروری ہے. دن میں اگر کام میں چلے جائے تو رات میں آ جانا اس کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال یہ مختصر میں نے آپ کو بتا دیا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں عدت میں کیا کیا پابندیاں ہیں کن میں رعایت ہیں. دیکھیں عورت بن سور کر نہیں رہ سکتی اس کے علاوہ سب چیزیں عورت کر سکتی ہیں. جیسا کہ بن سور کا مطلب یہ چمکیلے کپڑے ہیں اور سر میں کنگھی کرنا ہے تیل وغیرہ کیونکہ تیل بھی اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ سر میں بال اچھے ہو تو اس لیے بن سور کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی عورت معمولی کپڑے پہن کر رکھے معمولی سے مطلب یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے بعض عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عدت کے موقع پر صرف وہ سفید ہی کپڑے پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں دوسرے کپڑے نہیں پہنتے. سفید کپڑے ہی پہننا ضروری نہیں آپ چاہے تو دوسرے کلر کپڑے بھی پہن سکتے ہیں لیکن ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے جس میں چمکیلا ہو. چمکیلی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے شادی بیاہ کے اندر پہنتی ہیں عید وغیرہ میں پہنتی ہیں ایسی چمکیلی کپڑے نہیں ہونا چاہیے. ایسی کپڑے آپ نہیں پہن سکتی. بن سور کے اندر تو مطلب میں نے بتا دیا کہ ایسا بننا سور ایسے چیزیں استعمال کرنا جس کو معاشرے کے اندر اس کو بننا سورنا ہی قائل کر جاتا ہے. جیسے کہ آپ کنگھی نہیں کر سکتی ہیں آپ کنگھی کر رہیں گی پھر وہ بال آپ کے بنیں گی پانی نہ کر آپ بال پوچھ لیا کریں کوئی بات نہیں. سکھ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. 4 ماہ 10 دن جو سوگ منایا جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے. آپ عورت تو کرنا چاہیے. گھر سے باہر نہیں نکل سکتی آپ گھر میں رہیں اور گھر میں آپ چلتے پھرتے جو بھی چاہے کر سکتی ہیں لیکن گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. گھر میں آپ جو چاہے کریں. بعض عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عدت کا مطلب یہ ہے کہ کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اسے اعتکاف کی نیت کروا دیا جاتا ہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. اب وہ عدت کا مطلب یہ ہے کہ عورت گھر میں رہیں بن سور کر نہیں رہے گی جو چاہے آپ کرے. لیکن اگر سر میں اگر کنگھی کرنا چاہ رہی اور جوئیں وغیرہ بھر گئی ہیں تو پھر کنگھی کرنے کی اجازت. تیل وغیرہ وہاں لگا سکتی. جوئیں وغیرہ نہیں ہے تو پھر وہاں آپ وہ تیل بھی نہ لگائے یہ بھی نہ کریں. اور ناخن بڑھ گئے تو پھر ناخن کاٹ سکتے ہیں. اگر بال جو ضرورت سے زائد بال ہے جیسا کہ زیر ناف ہیں بغل کے بال ہیں یہ بھی اگر کاٹنا چاہے تو کاٹنا 40 دن کے اندر کاٹ لینا چاہیے. یہ سب چیزیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ جو بھی بننے سنورنے کی جہاں تک کہ اوپر ہی بننے سنورنے کی بات ہے یہ عورتیں نہیں کر سکتی. خوشبو نہیں لگا سکتی. یہ عدت کی پابندیاں ہیں اور بھی بہت سارے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو اپنے مقامی علماء سے آپ رابطہ کر کے پوچھ لیا کریں. تو بہرحال بہن آپ نے سوال کر لیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا. جیسا کہ ترتیب وار نے بتایا کہ بھئی عدت کی گزارنے کا طریقہ کس تاریخ سے گزاریں گے قمری اعتبار سے گزاریں گے کتنے دن گزاریں گے. جیسا کہ میں نے بتا دیا چاند کی پہلی تاریخ میں اگر انتقال ہوا ہے تو مہینوں کے اعتبار سے عدت گزاریں گی. بات سمجھ میں آ رہی چاہے 29 کا ہو 28 کا ہو 30 کا ہو اس کے اعتبار سے عدت گزارے گی. اگر شاید 1 تاریخ کے بعد اگر کبھی بھی انتقال ہوا ہے تو 3 ماہ یہ کیا ہو 4 ماہ 10 دن یعنی مکمل 130 دن عدت گزارنا ضروری ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی. اور اگر طلاق شدہ ہے تو پھر اس کے لیے تو 3 ماہواری ہے. اگر ماہواری نہیں آتی تو 3 مہینے مکمل عدت گزارنا ضروری ہے. یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو. اور تیسری چیز میں نے بتایا کہ بھئی عدت کے اندر کون سی چیزوں کی پابندیاں ہیں اور کون چیزیں آپ کر سکتی ہیں. اگر کوئی گھر کے اندر کمانے والا نہیں ہے تو اس کی کیا ترتیب ہے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.